السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج جیسا کہ مختلف ذرائع سے آپ کو اطلاع ہوگی کہ تقریباً 9:16 سے پورے ملک میں سورج گرہن، جس کو انگریزی میں سولر اکلپس کہتے ہیں، یہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ہونے والا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی ماہرین فلکیات اور ماہرین ارضیات اور ماہرین ریاضیات، ان کی جمع کی ہوئی تحقیقات کی روشنی میں اور ان پر منحصر ہوتی ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن یہ کیوں ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ چنانچہ احادیث کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ انہما لا یخسفان من موت احد، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کے انتقال کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی مصیبت یا پریشانی یا کسی غم یا خوشی کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ انہما آیتان من آیات اللہ، بلا شبہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی عطا کی ہے، چاند کو روشنی عطا کی ہے، چاند کو منور کیا ہے، تو وہ اس کو بے نور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی قہاریت اور جباریت اور اس کا قادر مطلق ہونا انسان یقین کرے اور اس پر ایمان لائے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا میکینزم ہے، یہ کس طرح کے احوال رونما ہوتے ہیں، تو چاند گرہن ہمیں نظر آتا ہے یا سورج گرہن ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین فلکیات اور ماہرین ریاضیات یعنی جیومیٹری کے جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جو ہم تک باتیں پہنچائی ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام باتیں شرعی قانون سے بالکل متصادم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ اور ظاہرہ سے اس چیز کو رونما کیا ہے۔ اس کے پیچھے میکینزم کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی ترکیب کار فرما ہوتی ہے، اس کی تشریح ظاہر ہے کہ انسان کے نہ کسی دینی فائدے سے یا دنیاوی فائدے سے وابستہ ہے، اس لیے اس طرح کی فضولیات کے سلسلے میں قرآن پاک میں یا احادیث میں کوئی واضح احکامات نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس فن کے ماہرین کوئی رپورٹ پیش کرتے ہیں، کوئی تحقیق پیش کرتے ہیں، تو اس سے اور اسلامی تعلیمات میں کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس چیز کو ایک واسطے کے ذریعے ہم نے بیان کیا ہے قرآن پاک نے یا اللہ رب العزت نے اس کو براہ راست بیان کیا ہے، اس سے تو اور بھی زیادہ حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ سولر سسٹم کے اندر جو نظام شمسی ہے دنیا کا، اس سولر سسٹم میں بہت سے سیارے تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بہت سارے سیارے جن کی اب تک تحقیقات ہو چکی ہیں اور ان کے نام بھی رکھ دیے گئے ہیں، تو اور بہت سے ایسے سیارے ہیں جن کی تحقیقات نہیں ہوئی ہیں، وہاں تک انسانی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ تو جو سیارے جن کے بارے میں دریافت ہو چکی ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، اور جوپیٹر ہے، مریخ اور زحل، عطارد، مشتری، تو نیپچون، تو یہ تمام سیارے جتنے بھی سیارے ہیں، یہ سیارے سولر سسٹم میں نظام شمسی میں تیرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ تیرنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اپنے ایکسس پر گھومتے ہیں ایسے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ محوری گردش، مداری گردش ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے مدار میں چلتے ہیں، جس کو ہم مداری گردش کہتے ہیں۔ دو طرح کی گردشیں ہوتی ہیں، اور چاند چونکہ ایک مہینے میں اپنی گردش پوری کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہر مہینے نیا آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورج بھی گردش کرتا ہے، اور وہ 365 دن میں یا 360 دن میں اپنی گردش کو پوری کرتا ہے، اس لیے سال اس سے بنتا ہے۔ بہرحال، تو سورج اور چاند
دنیا سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے اور چاند دنیا کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور ان کے چلنے کے راستے یہ سیٹ ہیں، اپنے راستے میں چلتے ہیں۔ اور یہ بات بھی تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سورج سے دنیا کی یا دنیا سے سورج کی دوری تقریباً 12 لاکھ میل کے آس پاس ہے۔ اسی طریقے سے چاند کی بھی ایک دوری متعین ہے۔ سورج سے چاند کی جو دوری ہے اس سے 400 گنا زیادہ دوری جو ہے وہ سورج کی ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً سال بھر میں 2 مرتبہ ہو جاتا ہے، کہ سورج اور دنیا اس کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے۔ سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند کس طریقے پر آتا ہے، اس کے اعتبار سے سورج گرہن کی اقسام ہیں، ٹائپس ہیں۔ اگر دنیا سے سورج کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں چاند کا فاصلہ سورج کے ریشیو میں، سورج کے تناسب میں زمین سے یعنی دنیا سے کم ہے، تو دنیا کے چونکہ عین قریب چاند ہو جائے تو سورج کو پورا ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹوٹل یا کمپلیٹ سولر ایکلپس ہوتا ہے، جس کو ہم مکمل سورج گرہن کہتے ہیں۔ یعنی دنیا کے بالکل قریب چاند آ گیا تو ظاہر ہے کہ پورا سورج ڈھک جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تناسب جو چاند کی دوری ہے سورج زمین سے سورج کے مقابلے میں، یہ دوری زیادہ ہو جاتی ہے، سورج کے قریب پہنچ جاتا ہے چاند، تو ظاہر ہے کہ سورج بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، تو کسی اس حصے کو گھیر لیتا ہے جتنا بڑا چاند ہے، اور بقیہ حصہ وہ خالی رہتا ہے۔ تو جو حصہ خالی رہتا ہے وہ سورج کا ہم کو نظر آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اینولر ایکلپس ہوتا ہے، جس کو حلقے والا سورج گرہن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج کے سامنے دنیا کی طرف سے چاند کنارے کی طرف آتا ہے، جس کے نتیجے میں جزوی سورج گرہن ہوتا ہے، جس کو ہم پارشیل سولر ایکلپس کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مخلوط یعنی مکس ٹائپ کا سولر ایکلپس ہوتا ہے، کہ کہیں تو ہم کو سورج گرہن نظر آتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا ہے، کہیں پر ہوتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں، اس طریقے سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ عموماً کمپلیٹ سورج گرہن ایک مقام سے 7 منٹ اور 40 سیکنڈ سے زیادہ کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور کمپلیٹ سورج گرہن ایک مقام پر 370 سال کے بعد ہی نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے درمیان میں 13.5 سے 15.6 ڈیز کے بیچ میں فرق بھی ہوتا ہے، اس سے کم فرق نہیں ہوتا ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو عموماً چاند گرہن اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے، یہ بھی ایک اتفاق ہے۔ اور سورج گرہن اسلامی مہینے کی 28 یا 29 تاریخ کو ہوتا ہے، اور آج بھی 28 تاریخ ہے شوال کی۔ چاند گرہن اور سورج گرہن اس سلسلے میں الگ الگ مذاہب میں الگ الگ تعلیمات ہیں۔ چنانچہ غیر مسلمین جو ہمارے ہم وطن ساتھی ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق تمام عبادت خانے سورج گرہن کے وقت بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت گھبرا کے اچانک اٹھے اس طریقے سے کہ لگا کہ قیامت آ گئی، اور آپ مسجد تشریف لے گئے، لمبی قیام والی نماز، لمبے رکوع و سجدے والی نماز آپ نے ادا کی، اس طرح کی نماز ادا کی گویا کہ یہ آخری نماز ہو۔ احادیث میں روایات موجود ہیں اس طریقے کی، بخاری و مسلم میں۔ تو ہمارے لیے تعلیمات یہ ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو ہم اللہ کی طرف مزید لو لگائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مزید پختہ کرنے کی کوشش کریں، جس کے لیے نماز پڑھیں، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف۔
सूरज ग्रहण में सलातुल कुसूफ पढ़ी जाए, मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा की जाए, खामोशी के साथ यानी सिर्री क़िरात हो, तवील तरीन क़िरात की जाए, तवील तरीन रुकू किए जाए, तवील तरीन सजदे किए जाएँ और 2 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद उस वक्त तक दुआ में मशगूल रहा जाए जब तक सूरज ग्रहण ख़त्म ना हो जाए। और चाँद ग्रहण है तो तनहा तनहा घर में नमाज अदा की जाए। इसके अलावा बहुत सारी बातें और खुराफातें माशरे के अंदर मशहूर हैं कि सूरज ग्रहण के वक्त में प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, हामला औरतें जो हैं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको किसी तरीके का काम नहीं करना चाहिए, या मुख्तलिफ़ धातों के आलात मेटल्स के जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे छुरी है, चाकू है, धारदार चीज़ें हैं या और दूसरे हथियार हैं या दूसरे बर्तन हैं मुख्तलिफ़ किस्म के धातों के, उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीक़े की कोई तालीम जो है वो इस्लामी नहीं है, ये सब गैर इस्लामी तालीम है। अलबत्ता तिब्बी लिहाज से अतिब्बा ने सूरज ग्रहण के वक्त हामिला औरतों को मना किया है इस वजह से कि मुमकिन है कि सूरज ग्रहण के वो असरात हमल में पलने वाले बच्चे पर मुरतब हो जाएं जो उसके लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन शरई एतबार से इसमें कोई इस तरह की तालीमात नहीं है। रहा मसला सूरज ग्रहण को देखने का, तो आजकल एक दुनिया में होड़ लगी है कि सूरज ग्रहण देखो और उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शाये होती हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमको हुक्म दिया है नमाज का, तो उसमें मशगूल होना चाहिए। और अगर देखना भी चाहते हैं, बाज़ हज़रात देखना ही चाहते हैं, तो आँखों की हिफाजत के लिए लिखा गया है कि जो एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है उसको नेकेड आई से बराह रास्त नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे जो शुआएँ निकलती हैं वो आँखों को की बीनाई को मुतासिर कर सकती हैं। उसके लिए सिर्फ धूप वाले चश्मे ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उसके लिए फ़िल्टर की ज़रूरत होती है। तो वो वाला ग्रहण देखने के लिए आपको फ़िल्टर वाला चश्मा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और याद रखें कि ये सब निशानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला की क़हारियत और जब्बारियत और आपकी ताकत व कुदरत की। तो उसका मजाक न बनाएं, टिकटॉक न बनाएं, उसके ऊपर किसी किस्म का तमस्खुर न करें। और ये भी ना हो कि इस साल 2020 में मुख्तलिफ़ बड़े बड़े उलमा इकराम की अमवात हुई हैं, आप दुनिया से रुखसत हुए हैं, या टिड्डी दल आ गया है, कोरोना भी आ गया है, मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़मीन धंसने के वाक़यात भी हो गए हैं, धुआं भी हो गया है। तो अब ये समझ लें कि क़यामत ही 2021 में आ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब इस दुनिया का ख़ात्मा मकसूद होगा तो अल्लाह तबारक व तआला सूरज को अपने जिस तरीक़े पर सूरज की इब्तिदा के दिन से चल रहा है, यानी मशरिक़ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है और जाके वेस्ट में डूब जाता है, इस सिस्टम से चल रहा है जिसका कुरान पाक में तज़किरा भी है कि वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल-उरजूनिल क़दीम। इसमें बहुत लंबी तफसील है कि सूरज जो है वो अपनी मंजिल को, सूरज जो है निकलता है अपने आदत के मुताबिक और पहुँचता है अपने मकाम तक और फिर दोबारा निकलता है। तो एक दिन ऐसा आएगा, मुस्तक़िर लहा की तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं कि वो अर्श के नीचे का हिस्सा है। बहरहाल उसकी एक तफसील है, उस पर इंशाअल्लाह किसी वक्त अगली वीडियो में हम बात करेंगे, किसी दूसरी वीडियो में बात कर लीजिए। तो सूरज को जब अपने नए चक्कर के लिए हर बार हुक्म दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर में हुक्म देंगे कि जिधर से आए उधर वापस चले जाओ, तो फिर वो पूरब से न निकल के, ईस्ट से न निकल के वेस्ट से निकल आएगा। वो क़यामत के बिल्कुल करीब का मौका होगा। उस वक्त तौबा वगैरह, कुफ्र करने वाले का कुफ्र और शिर्क करने वाले का शिर्क, इससे तौबा नहीं होगी। तो उसके बाद क़यामत का मंज़र होगा, उसका क़याम होगा क़यामत का। लेकिन अभी फ़िलहाल तमाम इस तरह के वाक़यात को जो इन साल हो पेश आ रहे हैं, उसको इस तरीक़े से जोड़ के ये कहना कि 2021 में क़यामत आने वाली है, ये कहीं से कहीं तक मुनासिब नहीं है। जो हमारी शरई तालीमात हैं उन पर अमल करें, और जहाँ पर साइंसी तहक़ीक़ात का तसादुम होता है इस्लामी तालीमात से, वो तसादुम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कम इल्मी की बुनियाद पर होता है। तो उस कम इल्मी की बुनियाद पर साइंसी तालीमात, साइंसी तफ्तीशात और तहक़ीक़ात और तदक़ीक़ात को शरीयत इस्लामी से जोड़कर उस पर एतराज़ात करना कि इस्लाम में तो ये है और साइंस की तहक़ीक़ात ये कहती हैं, ये बिल्कुल बेहुदा और गलत बात है। इसलिए कि
اب تک سائنسی تحقیقات نامکمل ہیں، اور شرعی امور جو ہے وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے بالکل اتم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔